اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ سامعین کرام، یہ اور آیت کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً ہو گیا تھا۔ ہم مضمون ادا کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ترجمہ پہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات رہتی ہے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، تمام کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی اپنی نعمتیں تمہارے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہوں میں تمہارے لیے دین اسلام کے۔ فمن اضطر، اب جو حالت اضطرار میں ہو، فی مخمصۃ، بھوک، شدید بھوک ہو، اور مرنے کی وجوہات ہوں، یعنی ایسی بھوک ہو کہ مخمصہ، کہ انسان اگر نہ کھائے تو مر جائے گا، کھا لے تو بچ جائے گا، مخمصہ اسے کہتے ہیں۔ غیر متجانف، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مائل نہ ہو گناہ کی طرف۔ فإن اللہ غفور رحیم، بس اگر اس نے اس حرام اشیاء سے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک صاف چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تم اپنے شکاری جانوروں کے ذریعے جن کو تم نے سدھایا وہ ہے، اور تعلیم دی ہے جو تعلیم جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو شکاری جانوروں نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہو، لیکن وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب شکاری جانور کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، دین اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کچھ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ آج بھی اسی کا تسلسل ہے، اسی بات کا تسلسل ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو کل کے سبق میں کوشش کی تھی کہ اس بات کی جائے ان وجوہات کی کہ جس کے بنا یہ اسلام کو ہمارا دین بنا دیا گیا ہے، اور میں نے چند ایک باتیں جو کل میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دین اسلام کی کیا ضرورت ہے، اور دین ہے کیا چیز، یعنی دین کس چیز کا نام ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ دو تین چیزیں تھیں سامعین اکرام. تو اس کے یعنی دین پہ ہم نے کل بات کی تھی اور اس کے جو نتائج ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی. اور نتائج کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ انسان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. تو انسان کا مقصود کیا ٹھہرا؟ اللہ ٹھہرا. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں ہے زندگی کا. تو اب دین اسلام جو ہے سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ رہے. دین اسلام وہ واحد ذریعہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے واصل کر دیتا ہے. اور دین کی آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دین ہے کیا چیز. دین طرز زندگی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو بھی معاملات، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے ہر جگہ، ہمہ وقت اور ہمہ جہت کیا کردار ہونا چاہیے، یہ ہمیں دین بتاتا ہے. دین اس کا نام جو ہے، اس دین کا نام جو ہے اسلام ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب جس کا مقصود اللہ ہو تو وہ دین اسلام پر عمل کرے گا. جو شخص دین اسلام پر عمل کر رہا ہے سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ متقی ہے، اور وہ شرک سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ شرک یعنی آپ کو میں نے عرض کیا ہے نا کہ شرک کیا چیز ہے. تھوڑا سا اگر مناسب مجھے یوں لگتا ہے کہ میں شرک پہ بھی تھوڑی سی بات کروں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نچوڑ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اور نچوڑ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. رب کا فیصلہ قطعی یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی بندگی یا عبادت نہ کی جائے. تو عبادت کسے کہتے ہیں سامعین اکرام؟ تھوڑا سا اگر آپ میری بات سننے کو تیار ہیں تو بات یہ ہے کہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں. ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں چند رسومات کا نام ہم نے عبادت رکھ دیا ہے، باقی جو مرضی آئے کرو. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے، کم عقلی ہے. عبادت کا مطلب اطاعت. اطاعت کن اوقات میں؟ 24 گھنٹے، یعنی 24 گھنٹے جو ہے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں آپ کے اگر بسر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ نے اپنی خواہشات نفس، اللہ کی رضا کو بھلا کر، اللہ کی یاد کو بھلا کر، اس کی اطاعت کو بھلا کر اس کے مقابل اپنی خواہشات نفس پر عمل کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اطاعت، حکم دینا اللہ کا حق ہے صرف. اب ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے بس. یعنی حکم کس چیز کے بارے میں؟ کہ تم زندگی کیسے گزارو گے، کیا کرو گے، کیا نہ کرو گے. یہ حکم دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور یہ اس کا استحقاق ہے، یہ اس کا حق ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی آپ نے بات نہیں ماننی سوائے اس کے. تو یہ اطاعت، عبادت، یہ تقریباً یعنی ہم معنی لفظ ہیں. اور اطاعت جو ہے وہ یعنی اطاعت کن شعبوں میں سامعین اکرام؟ میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ آپ عبادت یا اطاعت کو محدود نہ سمجھ لیں. یہ محدود نہیں ہے، یہ محیط ہے ہماری 24 گھنٹوں پر سامعین اکرام. مومن وہ ہے جو کسی بھی لمحے اس کو اللہ کے احکامات سے یہ غافل نہ رہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی گزارتے وقت محتاط رہے
تقوی، محتاط رہے کہ بھئی اس جگہ اس وقت کیا حکم ہے، میرے رب کی رضا کیا ہے۔ ذکر جو ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں پھر ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی یاد کو ہم نے محدود کر دیا ہے تسبیح کے دانوں تک، کہ تسبیح کے دانے ہم گراتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ میں مصروف ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف تسبیح جو ہے وہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ ذکر اللہ یہ ہے کہ زندگی 24 گھنٹے، زندگی کے 24 گھنٹے میں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہیں بحیثیت ایک آمر، حکم کرنے والے کے اور اپنے آقا کے، آپ اس کو یاد رکھیں کہ بھئی میں جو 24 گھنٹے گزار رہا ہوں اس میں کوئی وقت ایسا نہ رہے کہ میں وہ وقت میرا اللہ کی یاد سے مستثنی ہو جائے، یا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس وقت میں غافل ہو جاؤں۔ اور کسی لمحے، تقویٰ کیا ہے کہ کسی لمحے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، کوئی ایسا آپ کام نہ کریں۔ اگر ایسا آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقویٰ بھری زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، اور اس کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلکہ مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ جو میرے بندے ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے یا نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، یعنی یہ ہمہ وقت اور ہمہ جہد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا ہے سامعین کرام۔ ذکر اللہ کا مطلب جو ہے یہ آپ سیکھ لیں، جان لیں اور اس کا علم حاصل کر لیں۔ ایسا اگر آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا اس درجے کا، سامعین کرام، اس کا مقام جو ہے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے، اور حدیث کا مفہوم کے مطابق یہ تمام اعمال سے بہتر عمل ہے۔ اللہ کی یاد کو اگر آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو اللہ کی راہ میں سونے چاندی سے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور تمہارے جو مالک ہے اس سب سے زیادہ، اس سے زیادہ اس عمل سے راضی ہوتا ہو، اور یہ اس عمل سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، اپنی کافروں کو بھی قتل کرو اور اپنے آپ کو بھی شہید کروا لو، اس سے بھی بہتر ہے سونے چاندی خرچ کرنے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا حضور کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ سامعین کرام ذرا کان کھول لیں، اللہ کی یاد کو اگر ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بلند مرتبہ پا لیا، آپ نے ایک بہت بلند مرتبہ پا لیا، اور یقیناً یہ یعنی وہ شخص، سامعین کرام تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو اس طریقے سے اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور اللہ کی یاد اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے، اور یہ بہت محتاط زندگی گزار رہا ہے، ہمہ وقت اور ہمہ جہد محتاط رہتا ہے، یہ بہت زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ولی اللہ ہے یہ، کیونکہ ولی اللہ کی تعریف جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہیں
ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تشریح کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور یہ تقوی کی روش انہوں نے اختیار کر لی۔ سامعین کرام، تقوی کی روش، کانوا یتقون مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ ان کا طرز عمل کیا ہے، کانوا یتقون، مسلسل یہ تقوی، حالت تقوی میں رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں۔ یہ ولی اللہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور ایسا وقت آئے گا جب راضیۃ مردیہ کا وقت آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں، وادخلی جنتی، میری تیار کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، بہت اعلیٰ مقام ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ مقام آپ نہیں حاصل کر سکتے جب تک ایمان باللہ نہ ہو آپ کا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو چیزیں ہیں، تقوی اور ایمان۔ ایمان کا مطلب میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ ہاں اللہ ہے۔ ایسا ایمان تو ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے۔ نہیں، یہ ایمان کا مطلب ہرگز نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، زندگی کے مقصد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ تو چند دن کے لیے آئے ہیں اور پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے۔ آپ کا کیا مقصد ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے؟ زندگی کا مقصد سب سے پہلے تلاش کریں، اور زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اب اس مقصود کو اپنا مقصد بنا لے، یعنی میں نے زندگی اللہ ہی کے لیے گزارنی ہے۔ ایمان باللہ کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں، سامعین کرام، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں نے اپنا مقصد زندگی اللہ میرا ہوگا، ترجیح جو ہے رضا الہی ہوگی، یعنی اللہ کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لے، اپنا زندگی کا مقصد بنا لے، زندگی کی ترجیح بنا لے اللہ تعالیٰ کی رضا کو، کیونکہ اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس کو راضی نہ کر لیں۔ تو رضا الہی جو ہے، یہ رضا الہی سامعین اکرام، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو یہاں بھی حاصل ہو جائے گی، اور یعنی بعد از موت جو ہے وہ آپ کو حاصل رہے گی۔ جنت میں بھی آپ کو رضا الہی کا ایک یعنی آپ کو حاصل ہوگی۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی رہے گا، راضی ہوگا۔ تو ایمان باللہ، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ اللہ کو اپنا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد واحد بنا لیں۔ آج کل جو سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو بھٹک چکے ہیں، اپنے زندگی کے بارے میں بھٹک چکے ہیں، مقاصد کے بارے میں بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، راستہ غلط ہو گیا ہے۔ ہمارا مقصود تو صرف ایک ذات باری تعالی ہے، اور لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، انہوں نے مقصد زندگی دنیا کو بنا لیا ہے، اور انتہائی سنگین غلطی ہے سامعین اکرام ایسا کر لینا کہ آپ نے صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا
فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، من تولا عن ذکرنا، دیکھیں پھر ذکر کے الفاظ آ گئے، جس نے مجھے بھلا دیا، مجھے تو اپنا مقصد بنانا تھا، اس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اور میری یاد کو بھولا بیٹھا۔ یہ سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کا مقصد زندگی اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی آپ نے مقاصد زندگی سے اللہ تعالیٰ کو خارج کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہ کوئی اتنی ایسی گہری بات نہیں ہے کہ میں بے شمار دلائل لاؤں، ہم نے ہمارے ٹائم ٹیبل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، یعنی یہاں تو اپنے آقا کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور راضی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سامعین کرام تھوڑی سی بات تفصیل میں چلی جائے گی لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور بات راضی کیوں کرنا ہے کہ ہمارے سامنے اور بھی قوتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ نفس موجود ہے، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے، بچے ہیں، دیگر مقاصد یعنی سانپوں کی طرح ہمیں ڈسنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جو چیزیں مزین ہیں وہ حقیقت میں سانپ بن کے ہمیں ڈسنے والی ہیں، اور اکثریت کو ان چیزوں نے ڈسا ہوا ہے۔ آج کے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دنیا نے ڈس لیا ہے، اور وہ دنیا کا زہر جو ہے وہ ان کے رگوں پے میں دوڑ رہا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ یہ شخص جو ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ ارشاد ہمیں فرماتا ہے کہ جس نے ایسا کر لیا تو وہ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اس کا حشر ہوگا۔ لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو سامعین کرام باتیں بہت ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مقصد تک ہی یعنی اس کو سمیٹ لوں، اس موضوع کو جو میں نے شروع کیا ہے۔ بات میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دین اسلام کی، اصل میں بات ہو رہی تھی کہ دین اسلام ہی کیوں ضروری ہے، اسی میں کیوں نجات ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، دین کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ اب سوال یہ ہے، مقصد کی میں نے یعنی بتا دیا آپ کو، اب سوال یہ ہے کہ دین ہی کیوں اور دین اسلام ہی کیوں؟ یعنی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام اور دین میں کیا فرق ہے۔ دین جو ہے ایک عام لفظ ہے، یعنی دین کہتے ہیں طرز زندگی کو، کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں یا کیسے گزارنی چاہیے، یا جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا دین ہے، ہو سکتا ہے وہ باطل بھی ہو سکتا ہے، وہ حق بھی ہو، یعنی جس طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں وہی آپ کا دین ہے۔ وہ دین باطل بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام نام ہے اس مقبول طرز زندگی کا، اس مقبول دین کا، جس کے ذریعے انسان اپنے مقصد سے واصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام نام ہے اس دین کا جو کہ مقبول ہے، جس پر عمل کرنے سے انسان اپنے اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اپنے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دین طریقہ کار، اسلام اس طریقہ کار کا ایک نام، یعنی ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے یا جو مقبول دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام نام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں
تم سے اسلام بحیثیت دین کے، یعنی اگر تم نے مجھے پانا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے، تو تم نے دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر؟ تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہوں بحیثیت اس کے کہ اسلام تمہارا دین ہو، اسلام ہی تمہارا طرز حیات ہو. تو سامعین کرام، اب ایک چھوٹی سی بات مجھ سے رہ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر کیوں دین اسلام ہی کیوں؟ یہ تھوڑی سی طویل بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج اس بات کا یعنی بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ دین جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہی کیوں، اور یعنی دین کا آخر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو قوتیں دی، اختیار دیا، عقل دی، فہم، عقل، شعور دیا، اور پھر اس کو ایک دین بھی دے دیا. یعنی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام، اگر دین اسلام نہ بھی ہوتا تو لوگ زندگی گزار لیتے. اسلام اگر نہ بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ پیغمبروں کو بھجواتا، نہ کتاب کو بھجواتا، اور عقل اور فہم اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار سکتے تھے. جیسا کہ آج اکثریت من چاہی زندگی گزار رہی ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں. دین کے متعلق تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اور یہ شیطان نے ازل میں چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ ان میں سے، اس اولاد آدم میں سے بہت اکثریت کو شکر گزار نہ پائیں گے، یعنی دین پر عامل نہ پائیں گے. اور اکثریت لوگ دین اسلام کے علاوہ زندگی گزاریں گے. آج سامعین کرام دیکھیں، ہم یعنی جو گزر چکا ہے وہ تو گزر چکا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلموں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، آیا آپ دیکھیں کیا وہ لوگ دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی اسلام کو ترک کر دیا ہے. قرآن اس پہ گواہ ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول شکوہ کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری اس امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے لوگ دعوی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. جو بات میں نے آپ کو کی ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. عملاً ایسا ہو رہا ہے. دعوی ایمان کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. پورے کیا، آدھے کیا، پونے بھی نہیں. اور بات یہ ہے جو کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم دین کے تابع نہیں ہیں. ہم نے دین اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے.
کیوں کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، جو مرضی آئے مان لیا، جو مرضی آئے نہیں ماننا. ایسا ہی ہے، بے نہیں اسی طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہے سامعین اکرام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں تو اسی بات پر جا رہا ہوں کہ آخر اس دین اسلام ہی کیوں، جبکہ ہم زندگی گزار سکتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں ایسا نظام نازل کیا اور اس کی پابندی کی تاکید کر دی، اور اپنی بندگی یا اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اسلام جو دین ہے اس کی تاکید کر دی کہ بھئی اس کے تم خلاف نہ چلو، اور اپنی حدود بتا دی، یعنی زندگی گزارنے کے متعلق حدود سے ہمیں آگاہ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جس نے فیصلہ نہ کیا یعنی اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ گزاری، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے اسلام کے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہ گزاری تو یہ ظالم ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے زندگی اسلام کے مطابق گزارنے سے انکار کر دیا یا نہ گزاری. دیکھیں انکار کر دیا کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ نے زبان سے من لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے فیصلہ نہ کیا اس طرز زندگی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے پیغمبر کے ذریعے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں. ہم تو اپنے آپ کو کافر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو دین اسلام ہی کیوں سامعین کرام؟ تو بات یہ ہے کہ دین، یعنی آج میں تھوڑی سی آپ کی سماع خراشی کروں گا کہ اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کی آخر ضرورت کیا ہے، دین اسلام کی آخر ضرورت کیا ہے، کہ اس کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا، ہدایت بھجوائی، فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر پیغمبر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دین اسلام ہی انہوں نے پیش کیا ہے ہمیں. ان سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دعوت دی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبران کرام ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سب داعیان اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے. تو دین ہی کیوں سامعین اکرام، میں بار بار میں اس موضوع پر اب آ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ آخر اسلام ہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی اس کی کیا اہمیت ہے. بات یہ ہے سامعین اکرام، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور الجھاؤں گا بھی نہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے کہ یہ اس دنیا میں زندگی ایسے گزارے کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے اور میری تیار کی ہوئی جنت میں میرے ساتھ رہے، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے پاس رہے. یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ روح جو ہے یہاں سے اتنی طاقت حاصل کر لے کہ وہاں پھر جو ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں اس کے ساتھ رہے. بہرحال تو یہ مقصد واحد ہے، یعنی زندگی اس طریقے سے گزارے. اب بات یہ ہے کہ انسان کا مقصود اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. اللہ کے سوا نہ کوئی مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ معبود ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ انسان اور اللہ یہ تو چہ نسبت خاک را با عالم پاک، آخر کوئی نسبت ہی نہیں ہے سامعین کرام. ہماری اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. تو ہماری اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت بنتی نہیں ہے. ہم خاک ہیں،
وہ پاک ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ روح جو ہے، یہ روح جو اللہ تعالیٰ سے دور تھی، دنیا میں کیسے یعنی زندگی گزارے یا کیا کرے آگے، یعنی آخر وہ کیا طریقہ کار ہے جس کی بنا یہ اپنے مقصود یعنی اللہ تک پہنچ جائے گی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخر وہ کیا ایسی بات ہے جو انسان کو اللہ سے واصل کر دے اور انسان کو اللہ تک پہنچا دے؟ آخر وہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو سامعین اکرام، اللہ تعالی ہمارا مالک و مولا ہے اور وہ ہمارا کارساز بھی ہے۔ اس نے یہ کام ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے۔ آسان یعنی انسان کا اب اتنا آسان کیا کام بنا دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی تک پہنچنے کا ایک بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ رہے، اب وہ طریقہ کار کیا ہے، یعنی کس طریقے سے، آخر وہ کون سا آسان سا طریقہ ہے، وہ کون سی ٹپ ہے جو انسان کے لیے بہت آسان ہے اور اس پر عمل کر کے انسان اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سامعین اکرام، وہ طریقہ کار، وہ ٹپ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ اس کا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بھی ہے، انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی پیدا کردہ ہے۔ اس میں سب میں تھوڑی سی بات مختصر کرتا ہوں۔ اب انسان کی کامیابی کی کنجی کس چیز میں ہے؟ اس نے یعنی انسان دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ یہ زندگی گزارے گا، یہ زندگی گزارے گا، یہ یعنی دنیا کے حصول رزق کے لیے کوششیں کرے گا، شادی کرے گا، اس کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، اس کا شوہر ہوگا، مثال کے طور پہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور بس یہ ایک زندگی گزاریں گے، کھائیں پئیں گے اور یعنی رزق کمائیں گے اور زندگی گزارنے کے لیے شادی کر کے صاحب اولاد بن کے آہستہ آہستہ بس یہ کام کرے گا، اور پھر جو ہے زندگی ایک خاص وقفہ گزار کے دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا۔ یعنی اس سے جو امانت اس کو دی گئی تھی، جسم، یہ اس سے واپس لے لی جائے گی موت کے وقت۔ اب اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں آ کے؟ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اب تمام کامیابیوں کا راز اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، زندگی تو اس نے بہرحال گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں انسان کی نجات پوشیدہ رکھ دی ہے۔ انسان جب آتا ہے دنیا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ الفاظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو زندگی گزارنی ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل عرض کیا۔ اب یہ زندگی کس طریقے سے گزارے گا؟ یعنی اس کو زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راز ایک خاص طرز حیات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے، ایک خاص طرز زندگی پر اپنی مقبولیت کا ہاتھ رکھ دیا ہے، یعنی ایک خاص دین، اور وہ خاص دین اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دین اسلام رکھ دیا ہے۔ یعنی ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اگر یہ انسان یہ زندگی گزارے گا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اگر اس انسان نے اس خاص طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاری تو بس اس کا بیڑا پار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا، یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ تو یہ ایک آسان ترین طریقہ رکھ دیا ہے، یعنی اسلام بحیثیت ایک طرز زندگی،
ایک دین کے اگر کسی نے اپنا لیا اور دین کے مطابق زندگی گزار لی، اس نے دین کے مطابق زندگی گزار لی، تو دنیا میں بھی اس کو ایک کامیاب بھری زندگی، اچھی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور آخرت میں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ دنیا میں بھی اس کو چین، اطمینان، سکون مل جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہمہ وقت اور ہمہ جہد اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ تو یعنی اب یہ ذاکر ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس اس کا دل جو ہے مطمئن ہو گیا، اب اس کا دل دنیا میں مطمئن ہو گیا، اب اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، دنیا کی زندگی کا عرض کر رہا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، اور آخرت میں تو صالحین کی ٹولی میں ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی من عمل صالحا منکم من ذکر او انثیٰ، جس نے بھی تم میں سے اے انسانوں عمل صالح کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اختیار کر لیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے دین اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا۔ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، انسان کی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ اس دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دی ہے۔ یعنی کنجی کیا ہے؟ یعنی کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ کہ دین اسلام آپ قبول کر لیں، دل و جان سے قبول کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا عملی طور پر، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آپ اگر پورے کے پورے داخل ہو گئے تو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میری بات ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ دین اسلام میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ، اب وہ طرز زندگی، اب سوال یہ ہے کہ دین اسلام مشکل ہے کہ یہ آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے دین اسلام آسان ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک راستے پر چلنا نہ چاہیں، تو پھر مشکل ہوتی ہے، اور مشکل آپ نے اگر اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین آسان ہے، سہل ہے۔ سہل اس اترائی کو کہتے ہیں جو آپ اوپر سے نیچے اترتے ہیں۔ بیضاء، روشن ہے، دین روشن ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے، ہمارے کچھ ایسے جو پراگندہ ذہنیت والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کچھ اشکالات ہیں، دین میں کوئی اشکال نہیں ہے، دین روشن ہے، دین آسان ہے، اور دین سہل ہے۔ یسر سہلۃ بیضاء، حضور کے فرمان ہے، اللہ کے رسول سے مخلوقات میں کوئی سچا نہیں ہے۔ سامعین کرام، الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے،
روشن ہے۔ اسلام تو خود روشنی ہے سامعین اکرام، قرآن نور ہے۔ تو سامعین اکرام، میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ مختصر طور پہ بتاؤں کہ آخر دین اسلام ہی کیوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے قبول نہیں کروں گا، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت اس کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ، یہ اچھی طرح سن لیں سامعین اکرام، دیکھیں دعویٰ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک راستے، ایک منزل، مثال کے طور پر پنڈی، آپ مردان میں ہیں، آپ پنڈی جانا چاہتے ہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا، اخبار میں اشتہار بھی دے دیے کہ جناب فلاں صاحب جو ہے فلاں دن جو ہے مردان سے پنڈی کا سفر کریں گے، دعوے بھی کر دیے، آپ نے جلسہ عام میں بھی کہہ دیا اور بڑے بڑے دعوے لکھ دیے، چھاپ دیے، کر دیے۔ جب موعودہ دن آیا جس دن آپ نے جانا تھا، آپ نے وہ پنڈی کی بجائے سوات کا سفر شروع کر دیا، جو آپ کی منزل تھی نہیں۔ ہم نے تو، اللہ ہمارا مقصود ہے، منزل ہے، لیکن ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، غلط ہو گئے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے۔ منزل درست نہیں ہے، منزل ہماری دنیا بن چکی ہے، دنیا اور ما فیہا۔ ہم دنیا کے دیوانے ہیں، اللہ کے دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنا محبوب بنا لیجئے، اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیجئے، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیجئے۔ دنیا بحیثیت مقصد زندگی چھوڑ دیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے کام چھوڑ دیں، دنیا کے کام کریں، اسی میں، یعنی دیکھیں دین اسلام تو اسی دنیا میں زندگی گزارنے کی ہدایات ہمیں دیتا ہے کہ بھئی شادی اس طرح کرو، غم اس طرح کرو، اور کماؤ اس طرح، خرچ اس طرح کرو، بیوی کے ساتھ اس طرح رہو، بچوں کے ساتھ اس طرح رہو، بچے والدین کے ساتھ اس طرح رہیں۔ یہ سارے طریقے ہیں، دین تو یہی ہے، یعنی یہی دنیا کے جو کام ہیں ان کو کرنے کا طریقہ کار موجود ہے دین اسلام میں۔ تو جس نے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا، دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لے آیا اپنے مقصود پر، اللہ پر ایمان لے آیا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، جو ایمان لے آئے اللہ پر۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے دیا، خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، وَاتَّقَى، تقوی کی روش اختیار کر لی، یعنی نفس کو بخل کی عادت سے نجات دلا دی اور تقوی کی روش اختیار کر لی، وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کر لی۔ اسلام کیا ہے؟ نیکی کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، حضور کی طریقہ مبارک نیکی ہے، اسلام نیکی ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں۔ جو دین اسلام ہے آسان ہے، لیکن جس شخص نے اعطا واتقى وصدق بالحسنى، یہ تین صفات اپنا لی تو اس پر آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کی روش اپنا لی اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، واستغنى، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے دین سے بے نیاز سمجھا، مجھے ضرورت نہیں ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی،
ہاں چند عبادات کر لوں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لوں گا، باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کذب بالحسنی، اس نے نیکی کی تکذیب کی، عملاً تکذیب کی۔ کیوں؟ اسلام کا راستہ اس نے نہیں اپنایا، اسلام کا طریقہ نہیں اپنایا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، استغنا یعنی نیکی سے بے نیازی اختیار کر لی، دین اسلام سے بے نیازی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا۔ اسلام کیا ہے؟ نیکی ہے، اس کو جھٹلایا، عمل نہ کر کے۔ مان تو لیا کہ بھائی میں بڑا مسلمان ہوں، مان تو لیا، لیکن تکذیب کرتا ہے اپنے زندگی کے کاموں میں۔ اسلام کی جو سچائی ہے، وہ جو نیکی ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اسلام کے مطابق اس کے معاملات نہیں ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ مشکل راستہ اس کو ہم آسان بنا دیں گے۔ گمراہی کا راستہ مشکل راستہ ہے، شیطان کی بندگی کا راستہ مشکل راستہ ہے، نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ مشکل راستہ میں اس کو آسان بنا دوں گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، انسان اپنے رب کو بھول جائے، کتنی مشکل بات ہے۔ آپ اپنے محسن کو بھول جائے، کتنی مشکل بات ہے۔ آپ اپنے منعم کو بھول جائے، جس نے یہ ساری نعمتیں آپ پہ کی ہیں، اس کو بھول جائے، کتنی بری بات ہے، کتنی مشکل بات ہے۔ جو آپ اپنے محسن کو بھول جائیں، کتنی مشکل بات ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی احسان آپ پہ کر دے، آپ کا میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، یاد رہتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم یعنی ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ جسم ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ نعمتیں، یہ مال و دولت، یہ کس نے دیا ہوا ہے کس کا؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے۔ یہ ہم جو زندہ ہیں، یہ کس کی بدولت؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عمر دی ہے، طاقت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اس لیے آپ زندہ ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کرنے والے کو انسان بھلا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ تین کام انسان کر لے، اما من بخل واستغنى وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وہ مشکل راستہ، وہ نفس کی بندگی کا راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ سامعین اکرام، دین مشکل نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کے بارے میں غور کریں۔ دنیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی مقصود ہونی چاہیے، اور یعنی جس طرف ہم نے رخ کیا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، چند دن ہیں، گزر جائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا بھی آپ کی پریشانیوں سے بھری گزرے گی، اور آخرت میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے اپنے مقصد حقیقی یعنی اللہ کو پہچان لیا، جان لیا، اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور یہ کہہ دیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں اور میری نماز، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے جیوں گا، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے۔ تو یہ شخص جو ہے پھر کامیاب ہو جائے گا، یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے دنیا کو اور جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اس کو اپنا مقصد زندگی قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے بھیا وہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا، آپ کے پاس نہ آپ کی بیوی ہوگی، نہ شوہر ہوگا، نہ بچے ہوں گے، نہ وہ مال دولت، نہ وہ چیک بکس ہوں گی، نہ وہ زمینوں اور پلاٹس کے کاغذات ہوں گے، کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا۔
تو بات یہ ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. چند روزہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متاع قلیل فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تو چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ فائدہ ہے، دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ حیات دنیا. حیات دنیا نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. سامعین اکرام، بات جاری رہے گی، لیکن آج میں اپنے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور تھوڑا سا سوچئے، کچھ مشکلات ہوں مجھ سے رابطہ کریں. میں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. بتا تو دی ہے، لیکن مزید تفصیلات پوچھنے چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، اور ایڈریس جو ہے آپ کے سامنے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.